سیرت النبی کا آج پانچواں درس ہے، چھٹا درس، اور گزشتہ 5 درسوں میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ سے شروع کر کے آپ کی مبارک زندگی کے ابتدائی 40 سالوں تک کی مختصر ایک بات کر لی اور آپ حضرات نے سن لی۔ آج سے اس سلسلے کی سب سے اہم ترین گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ تو ابھی تک یوں سمجھے کہ سارا پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی اصل زندگی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب ان کو منصب نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ وہ اس کام کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں جس کام کے لیے اللہ جل شانہ نے ان کو بھیجا ہوتا ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے 40 سال کی عمر میں اس فریضے اور اس منصب کے لیے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس 40 سال یا جو بھی عمر کسی نبی کی نبوت کی ہو، اس سے پہلے وہ کسی عام انسان جیسی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، بلکہ جیسا کہ آپ نے سن لیا پچھلے دروس میں کہ شق صدر کا واقعہ پیش آ رہا ہے اور مختلف موقعوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مسلم شریف میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں، پہچان سکتا ہوں۔ صحابہ سے کہا کہ آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں کہ وہ کون سا ہے جو مجھ پر وحی آنے سے پہلے سلام کیا کرتا تھا، یعنی جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو مجھے کہتا تھا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو یہ ایسی چیز کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں پہلے سے ایسے اشارے اور ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور ان کی ہر قسم کے گناہوں سے اللہ جل شانہ حفاظت فرماتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اور جس عظیم الشان منصب کے لیے ان کا انتخاب ہوا ہوتا ہے، اس کی تیاری ظاہر ہے اس سے پہلے وہ ان کی پیدائش کے ساتھ سے شروع ہو جاتی ہے، اور ان کی جو برکات اور ان کی رحمتیں، جیسے آپ نے سنا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے جو کچھ سنایا، وہ تو بچپن کی چیزیں تھی ساری کی ساری۔ آپ پر وحی کا آغاز کیسے ہوا؟ وحی اس پیغام کو کہتے ہیں جو آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے انبیاء علیہ السلام کو اتارتے ہیں۔ اس کا آغاز یا اس کی ابتدا یہ بہت بڑا ایک تاریخی موڑ تھا آپ کی زندگی کا، اس قدر زیادہ کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر مشورہ کرنے لگے حضرات صحابہ سے اپنے دور حکومت میں کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز کس تاریخ سے کیا جائے، تو بہت سے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ وحی کا آغاز اتنا بڑا واقعہ ہے تاریخ انسانی کا کہ اس دن سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہونا چاہیے۔ اور بعض حضرات کی رائے یہ تھی کہ آپ کی پیدائش کے دن سے، کہ آپ کی پیدائش بھی بہت بڑا واقعہ ہے، اور بعض حضرات کی رائے یہ تھی کہ ہجرت کے دن سے، کیونکہ ہجرت کا آپ کے مقاصد زندگی میں سب سے بڑا کردار اور رول ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تیسری رائے کو پسند فرمایا، اور ہجرت کے دن سے آپ کے اس اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا، جو آج بھی ہجری تاریخ ہے، جو بدقسمتی سے ہماری زندگیوں سے نکل گئی۔ پہلے یہاں بر صغیر میں قدیم تمام جو دستاویز موجود ہیں اس میں ہجری تاریخوں کا ہی اندراج ہوا کرتا تھا، انگریزوں کی اس خطے میں آمد سے پہلے۔ تو انگریز جاتے ہوئے ہمیں جن چیزوں سے محروم کر کے گئے ہیں ان میں سے ایک ہجری تاریخ بھی ہے۔ یہ تو اگر ربیع الاول کی آمد کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے لوگوں کہ ربیع الاول آ گیا، محرم کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے محرم آ گیا، ورنہ میرا خیال ہے کہ ربیع الثانی اور جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان کا لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ کون سا مہینہ آیا اور کون سا چلا گیا۔ رمضان پتہ چلتا ہوگا، ایک محرم پتہ چلتا ہوگا اور ایک ربیع الاول پتہ چلتا ہوگا عام طور پر۔
اور ہمارے بچوں کو تو شاید ان 12 مہینوں کے نام بھی نہیں آتے ہوں گے. اپنے گھروں میں آج جا کر اپنے بچوں سے ان 12 مہینوں کے نام سنیے گا کہ کتنے بچوں کو آتے ہیں, تو ذرا آپ کو صحیح اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اسلامی کیلنڈر سے ہماری وابستگی کتنی باقی ہے. حالانکہ ہماری تمام تقویم اسی کیلنڈر کے ساتھ, تمام شرعی مسائل اسی کے ساتھ وابستہ ہے, عدت اس کے ساتھ وابستہ ہے, کفارے اس کے ساتھ وابستہ ہیں, اور ساری عبادات اس کے ساتھ وابستہ ہیں. تمہارا تو سارا نظام اس کے ساتھ ہے. اگرچہ شمسی کیلنڈر بھی کوئی ہم سے غیر اسلامی نہیں کہتے, سورج چاند دونوں اللہ کے پیدا کرنا ہے, تو چاہے سورج کے اعتبار سے حساب لگائیں یا چاند کے اعتبار سے, لیکن اسلامی تقویم یعنی اسلام کا حساب کتاب سارا وہ قمری اعتبار سے چلتا ہے. تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے, اور وہ یہ کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا آغاز ہوا ہے وہ سچے خوابوں کے ذریعے سے ہوا. سب سے پہلے جو چیز آپ کو غیر معمولی طور پر محسوس ہوئی وہ یہ تھی کہ آپ کو سچے خواب آنا شروع ہوئے. جو خواب آتا تھا دن میں ویسے ہی ہوتا تھا, رات کو جو خواب آتا تھا وہ سچا ثابت ہو جایا کرتا تھا. یہ چیز آپ کے لیے غیر معمولی چیز پہلے مرحلے پر ثابت ہوئی. پھر وہ واقعہ پیش آیا جس کو ہم نے یہاں مختلف عنوانات کے تحت بیان کیا ہے, اور اس کی آج میں تفصیل اس سے نہیں بیان کروں گا کہ وہ یہاں میں کئی دفعہ تفصیل سے اس کو بیان کر چکا ہوں, اور آپ حضرات چونکہ بیشتر ہمارا مجمع ان لوگوں کا ہوتا ہے جو پابندی اور باقاعدگی سے آتے ہیں, اور اس سے انہوں نے بات سنی, اور وہ پہلی وحی کا جو واقعہ جو غار حرا میں پیش آیا. یہ غار حرا جو ہے یہ جس پہاڑ میں ہے اس کا نام جبل النور ہے, اور یہ جبل نور جو ہے یہ مکہ مکرمہ سے اس وقت بیت اللہ سے کہہ لیں یا مکہ کی مرکزی شہر سے 3 میل کے فاصلے پر تھا. اب تو شہر پھیلتے پھیلتے جبل النور تک پہنچ گیا, اس زمانے میں شہر سے باہر تھا. اور اس کے اوپر ایک یہ غار ہے. بہت سے لوگ جاتے ہیں, آپ میں سے بہت سے لوگ گئے ہوں گے, جو لوگ مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو غار حرا میں جانے کا اہتمام کرتے ہیں. اب تو سیڑھیاں بن گئی ہیں, رستے بن گئے ہیں, تب بھی مشکل ہوتا ہے. یہ ایک غار ہے, جن حضرات نے دیکھا ہوگا ان کے ذہن میں ہوگا کہ تقریباً 4 گز اس کی لمبائی ہے اور کوئی 2 گز اس کی چوڑائی ہے. ایک انسان اس میں لیٹ سکتا ہے بہرحال. اور ادھر آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کچھ وقت کے لیے تنہائی اختیار کیا کرتے تھے. حدیث کے جو الفاظ آتے ہیں کہ حبب الیہ الخلا, آپ کو خلوت یعنی تنہائی محبوب ہو گئی تھی. تو آپ جاتے تھے. کتنا دن ٹھہرتے تھے روایات مختلف ہیں, 3 دن بھی, ہفتہ بھی. بعض روایات میں تو آپ کا پورا رمضان غار حرا میں گزارنے کا ذکر آیا, اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب آپ کم وقت کے لیے جایا کرتے تھے 3 دن کے لیے کسی اس کے لیے, تو اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو توشہ یا زاد راہ یا وہاں کھانے پینے کا سامان, خشک سامان, ستو, کھجوریں وغیرہ باندھ کر دے دیا کرتی تھیں. اور جب آپ زیادہ دن کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر سے اسی جبل نور کے قریب اپنے کچھ رشتہ داروں کے گھر منتقل ہو جاتی تھیں, اور یہاں سے وہ آپ کی خبرگیری رکھا کرتی تھیں, اور آپ کے پاس کھانے پینے کا سامان چونکہ بیک وقت اتنا لے جانا ممکن نہیں ہوتا تو وہ آپ کو وہاں پر پہنچایا کرتی تھی. وہاں جبرائیل امین آئے پہلی دفعہ, اور آپ نے آ کر یہ سارا قصہ حضرت خدیجہ کو سنایا اور کہا کہ وہ میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ پڑھو اقرأ. میں نے کہا کہ ما انا بقارئ, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو انہوں نے اس پر مجھے پکڑ لیا اور بھینچا, پھر چھوڑا, پھر کہا اقرأ. میں نے کہا ما انا بقارئ. انہوں نے پھر اپنے سینے سے لگایا, زور لگایا, پھر چھوڑ دیا. 3 دفعہ ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں سورہ علق کی. آپ پر اس کی دہشت طاری ہوئی. وحی کا ایک بوجھ ہوتا تھا جو آپ پر آیا. گھر اترے, غار حرا سے اترتے ہوئے اپنے گھر پہنچے, اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا میرے اوپر کمبل ڈالو, اور سردی سے کپ کپا رہے تھے, پسینے تھے. تو پھر حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی. یہ ساری بات چیت ہماری ہو چکی ہے, آج ہم تھوڑا اس سے آگے جائیں گے.
اچھا، اس کے بعد ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا کہ ظاہر بات ہے یہ سوال اٹھتا ہے کہ پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ احادیث میں تین آیتوں یا صورتوں کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ پہلی ہیں. ایک تو یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کا ذکر ہے. ایک یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، اس کے بارے میں بھی ذکر ہے. اور ایک ذکر جو ہے وہ سورۃ الضحیٰ کے بارے میں ہے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، اس کے بارے میں. تو سیرت نگاروں نے اور محدثین نے اس میں تطبیق کی ہے. تطبیق کا مطلب ہوتا ہے تینوں کو ملایا ہے، تینوں پر ایک ایسی بات جس سے تینوں باتیں درست ہو جائیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی وحی تو یہی تھی جس سے آپ کو نبوت ملی، لیکن اس میں فریضہ رسالت کا کوئی ذکر نہیں ہے. پڑھنے کا تو ذکر ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہے. تو نبوت تو مل گئی کیونکہ جبرائیل آ گئے، اور جو رسالت ملی ہے وہ یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ وہ چادر میں کملی میں لپٹنے والے، اس کو لپیٹنے والے کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو خبردار کر دیجیے. یہ منصب رسالت ہے، کام دیا جا رہا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اور پھر کچھ عرصے تک جو وحی رک گئی تھی اور نہیں آئی، تو پھر جب آئی حتیٰ کہ لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دی. ایک بہت ہی بدبخت اور زبان دراز عورت تھی جس نے اتنا برا تبصرہ کیا وحی کے رک جانے پر کہ جس کو آپ آج بھی سنیں تو آپ کا دل کٹ کر رہ جائے گا، اور آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دل آزار باتیں سنتے تھے اور صبر فرماتے تھے. اس بدبخت عورت نے کہا کہ لگتا ہے کہ محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا ہے، العیاذ باللہ، اور اس لیے کوئی نئی چیز نہیں آ رہی ہے، کچھ شروع میں آئی اس کے بعد بند ہو گئی. تو یہ دل آزار باتیں آپ نے سنی، اور درمیان میں کچھ ایسا پھر جو وحی آئی تو وہ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا ہے نہ وہ آپ سے بیزار ہوا. تو اس لیے اس کو بھی پہلا کہا جا سکتا ہے، اور یا ایھا المدثر کو بھی پہلا کہا جا سکتا ہے، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق کو بھی کہ تینوں کے پہلے ہونے کے اپنے اپنے اعتبارات ہیں. تینوں روایات پر کی تطبیق ہو جاتی ہے اس طریقے کے ساتھ. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب آئے اور انہوں نے آپ کو بڑے شاندار الفاظ میں تسلی دی، آپ کی دلجوئی کی، آپ کی ہمت بندھائی، اور اس کے بعد وہ سمجھ گئی کہ معاملہ تو دیکھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی آپ ہوشیاری، سمجھداری، انسان حیران ہو جاتا ہے. ایک تو وہ الفاظ جو تسلی کے کہے وہ بہت بڑے، پھر جو چیز آگے اگلا جو عمل کیا کہ وہ سمجھ گئیں کہ یہ اس دنیا کی چیزیں نہیں ہیں جو آ رہی ہیں میرے شوہر پر، اور یہ کسی اور دنیا کی ہیں، اور اس دنیا کے لیے ان کے پاس جو واسطہ تھا یا جو ذریعہ تھا وہ اپنا چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل جو راہب تھے اور شرک سے بیزار ہو گئے تھے، شرک سے توبہ طائب ہو گئے تھے، اور ظاہر ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو آئی نہیں تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر چلے گئے تھے ادھر مکہ میں رہتے ہوئے. یہ قریشی ہوتے ہوئے، قریشی تھے جو حضرت خدیجہ کے چچا کے بیٹے تھے، خویلد جو حضرت خدیجہ کے والد تھے، اور نوفل جو حضرت خدیجہ کے چچا تھے. تو حضرت خدیجہ خویلد کی بیٹی تھیں، یہ نوفل کے بیٹے تھے. بوڑھے بہت زیادہ تھے، بہت ضعیف تھے، اور ان کے پاس لے کر گئی حضرت خدیجہ الکبریٰ کہ اس مسئلے کو کیا وہ بتاتے ہیں، کیا چیز ہے. تو انہوں نے کہنے لگی کہ وہ عمر زیادہ تھی ان کی، تو حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ ذرا اپنے بھتیجے کی بات سنیے. تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، آپ نے بتایا جو تجربہ گزرا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی چیز ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا رہا کہ جس وقت آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. آپ کو تعجب ہوا کہ میری قوم مجھے کیوں نکالے گی؟ تو آپ نے فرمایا میری قوم مجھے نکال دے گی. ان کا ہاں، اس دعوت کو لے کر جو بھی کھڑا ہوتا ہے
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب بتائی، کہا کہ ان کی قومیں ان کے در پہ ہو جاتی ہیں اور وہ ان کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ تو یہ بات چیت ہوئی اور اس کے بہت کم دنوں کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ہوا، آپ اس بات پر تو سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ باقی 3 شخصیات کے بارے میں آراء ہیں، یعنی بعض لوگ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ایمان کو مقدم، اکثریت کی رائے تو یہی ہے، بعض حضرات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو مقدم کرتے ہیں اور بعض حضرات حضرت علی مرتضیٰ، لیکن اصل حضرت خدیجہ اور حضرت ابوبکر کے بارے میں آراء ہے۔ اور ایک چوتھی شخصیت جو اس میں موجود ہے وہ زید ابن حارثہ کی ہے، جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اس میں بھی تطبیق دی گئی ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عورتوں میں پہلا ایمان خدیجہ کا ہے، مردوں میں پہلا ایمان ابوبکر کا ہے، بچوں میں پہلا ایمان علی مرتضیٰ کا ہے، آزاد کردہ غلاموں میں پہلا ایمان زید ابن حارثہ کا ہے، اور موجود غلاموں کے اندر پہلا ایمان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو حالت غلامی میں ایمان لائے۔ زید ابن حارثہ تو آزاد تھے، حضور آزاد کر چکے، وہ تو جب ان کا پتہ چل گیا تھا کہ وہ غلام نہیں ہے، ان کا قصہ میں سنا چکا ہوں کئی دفعہ کہ وہ آزاد بچہ پکڑ کے لا کے کسی نے مکہ میں بیچ دیا تھا، اور جب ان کو حضرت خدیجہ کے پاس پہنچا کہ انہوں نے حضور کو تحفے میں دیا تھا، اور پھر جب ان کے والد اور چچا کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ یہاں پر ہے تو وہ ان کے پیچھے آئے تھے اور بتایا تھا کہ یہ غلام نہیں ہے، تو آزاد بچہ کسی بردہ فروش نے پکڑ کے غلاموں کی طرح بیچ دیا، تو حضور نے کہا تھا لے جاؤ ان کو، وہ تو زید بن حارثہ گئے نہیں، تو اس سے وہ آزاد تھے۔ تو اس میں بہرحال پہلا ایمان جو ہے، چونکہ یہ باتیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہیں، اس لیے وہی پہلا ایمان، اور کچھ روایات بھی اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ اب وہ کیا کرتی ہیں؟ مثلا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر جو روایت ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ حضرت، پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں اور بتا دوں ابوبکر کے ایمان سے متعلق۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بچپن سے دوستانہ مراسم تھے، تعلقات تھے، آپس میں اٹھنا بیٹھنا تھا، عمر بھی 2-2.5 سال کا فرق تھا عمر کے اندر، اور کئی تجارتی سفروں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضور کے ساتھ گئے ہیں۔ اور اب آپ سوچیں کہ ایک کی عمر 40 سال ہے اور دوسرے کی عمر 38 سال ہے، تو یہ عمر کا وہ حصہ ہے کہ جس میں ساری جوانی دونوں نے ایک ساتھ گزاری ہے، لڑکپن ایک ساتھ گزارا ہے، تو ایک دوسرے کے حال سے زیادہ، ان سے زیادہ باخبر کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کہ انسان کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کی گھر والی کی اس کے بارے میں رائے کیا ہے، اور اس کے اس قریب ترین دوست کی اس کے بارے میں رائے کیا ہے، جو بچپن سے، لڑکپن سے، جوانی کی ابتدا سے لے کر، آغاز سے لے کر ادھیڑ عمر جو 40 سال کی عمر ہے، اس عمر تک جو ساتھ رہا ہے، ہم نوالا رہا ہے، اسفار میں ساتھ رہا ہے، اس کی رائے کیا ہے۔ کسی بھی انسان کے بارے میں یہ 2 آراء بڑی اہم ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں عملی تجربہ کرنا ہو تو آج گھر جا کر اپنی بیویوں سے اپنے بارے میں رائے لے لیجیے گا کہ ان کی کیا رائے ہے۔ باہر معاشرہ جو کچھ بھی کہتا ہے ان کی رائے کو بڑا اعتبار ہے کہ وہ کیا کہتی ہیں، کہ ہم جس بندے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں وہ کیسا ہے۔ اسی طرح آپ کے کوئی ایسا دوست ہو جو بچپن سے آپ کے ساتھ رہا اور آج تک آپ کے ساتھ ہو، یہ نہیں کہ اس نے آپ کا صرف ایک زمانہ دیکھا پھر آپ سے لا تعلق ہو گیا، اس کی رائے کیا ہے، یہ بڑی اہم رائے ہوتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا انہوں نے کہ مکہ مکرمہ میں چاند اترا ہے، اور اس چاند کو اترنے کے بعد تمام گھروں میں اس کی روشنی پھیلی، اور اس کے بعد وہ چاند بکھرا اور اس کے ٹکڑے مکہ کے تمام گھروں کے اندر گئے۔ اور پھر عجیب یہ ہوا کہ جب وہ ٹکڑے بکھر کر سارے گھروں میں گئے، پھر وہ ٹکڑے سارے کے سارے یکجا ہو گئے، اکٹھے ہو کر وہ چاند دوبارہ بن کر ابوبکر صدیق کی گود میں آ گیا۔ تو یہ خواب انہوں نے دیکھا، اور انہوں نے کسی اہل کتاب کے کسی عالم سے
جس کا نام نہیں لکھا سیرت کی کتابوں میں، بعض حضرات نے لکھا بھی ہے لیکن وہ روایات بہت مستند نہیں، کہ انہوں نے اس سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا. انہوں نے کہا کہ نبی آخر الزمان کی بعثت کا زمانہ ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ نبی جب آئے گا تم ان کے خاص آدمی ہوگے. ابوبکر صدیق سے کہا تم ان کے خاص رفیق ہوگے، اس خواب کی یہ ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق اس خواب کو دیکھ چکے تھے اور یوں گویا کہ وہ بھی انتظار میں تھے کہ کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں ایک دفعہ وہ حکیم ابن حزام، ان کا ذکر آتا رہا ہے، آگے بھی آئے گا سیرت میں، یہ نام آپ یاد رکھیے گا. یہ بڑے شریف النفس انسان تھے، ایمان تو بہت بعد میں لائے، بدر میں لڑے بھی صحیح آ کر، احد میں بھی لڑے، لیکن تھے بڑے اچھے آدمی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خاص دوست تھے. حالت کفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے بھیجا کرتے تھے، تحفے بھیجا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ کو یمن سے ایک بڑا قیمتی جبہ سرخ رنگ کا بھیجا. تو وہ جو ہے ان کے گھر بیٹھے ہوئے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اس سے ایسے اندازہ ہوتا ہے کہ شریف النفس لوگوں کی صحبت ایک جیسی ہوتی تھی ہر زمانے کے اندر. یہ دیکھیں آپ سارے لوگ جو ان کے ملنے جلنے والے ہیں نا، وہ اسی طرح کے. اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جن قریب ترین 5 دوستوں کو جن سے ان کا قریبی تعلق تھا، سب سے پہلے دعوت دی ہے. میں بھی آپ کو ان کے نام بتاتا ہوں، اس سے آپ کو ان کی پوری کمپنی کا اندازہ ہو جائے گا، پوری ان کی صحبت کا اندازہ ہو جائے گا وہ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے مکہ میں. تو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کی آئی لونڈی حکیم ابن حزام کی. اچھا یہ بات آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ یہ حکیم ابن حزام جو ہے یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے. حضرت خدیجہ ان کی پھوپھی تھی. تو لونڈی نے آ کر حکیم ابن حزام سے کہا کہ آپ کی پھوپھی تو عجیب بات کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے شوہر اللہ کے رسول ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے رسالت کا اقرار کر لیا نا. ابھی ابوبکر صدیق مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو بات ہی نہیں پتہ تھی. یہاں سے ان کو پتہ چلا دعوی نبوت کا یا حضور پر رسالت کے اترنے کا. جب یہ بات اس لونڈی سے سنی تو کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق خاموشی سے اٹھ کے چلے گئے وہاں سے اور سیدھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. لیکن یہ لونڈی کی گفتگو سے علماء سیرت نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ حضرت خدیجہ ایمان لا چکی تھی، اس لیے وہ بالاتفاق پہلی مومنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی. تو کہتے ہیں کہ حضور کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آج میں نے بات سنی، حکیم ابن حزام کی لونڈی یہ کہہ رہی تھی. یا رسول اللہ تو نہیں کہا ہوگا، حضور ابھی ان کو پتہ نہیں تھا، جو جس نام سے پکارتے تھے وہ کہا. ابو القاسم کہتے تھے احترام میں حضور کو یہ سارے لوگ. تو آپ نے کہا کہ تم نے درست سنا اور واقعہ بھی بیان کیا اور کہا کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کر مبعوث کیا. یہ سنتے ہی ابو بکر کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ تھے کہ صدقت بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتَ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان. وَأَنْتَ وَأَهْلُ الصِّدْقِ، آپ سچوں میں سے ہیں. أَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اس کے رسول ہیں. اس چیز پر ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضور نے ان دونوں لوگوں کے ایمان کی بڑی قدر کی. کیسے قدر کی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوں تو خدیجہ کا ذکر، گھر سے باہر نکلیں تو خدیجہ کا ذکر، بیٹھیں تو خدیجہ کا ذکر، اٹھیں تو خدیجہ کا ذکر. تو سوکنے تھوڑی سی طبیعت میں اثر آئی جاتا ہے، کہنے لگی ہم تھوڑی کو، میں نے ایک دفعہ کہہ دیا رسول اللہ وہ بوڑھی خاتون آپ کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں، انتقال ہو چکا تھا خدیجہ کا، عائشہ کی شادی تو خدیجہ کی بہت بعد ہوئی ہے. تو کہا کہ آپ کے ذہن سے نکلتی نہیں، حالانکہ آپ کو ان کے بعد اللہ پاک نے بہت اچھی ازواج سے نوازا ہے. اس کے بعد آپ نے کئی نکاح فرمائے اور بڑی اچھی ازواج آپ کی آئی ہیں. اس پر حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے اور آپ کے پیشانی پر جو بال تھے وہ کپ کپانے لگے اور آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہرگز نہیں، اور خدیجہ سے بہتر بیوی اللہ نے مجھے کوئی نہیں تھی. اور کہا کہ وہ میرے ساتھ اس وقت میرے اوپر ایمان لے کر آئی جب لوگوں نے میرا انکار کیا. اس نے اس وقت اپنے مال سے میری دلجوئی کی جب لوگوں نے مجھے محروم کرنے کی کوشش کی،
اور اللہ جل شانہ نے اس کے پیٹ سے مجھے ساری اولاد دی. تو یہ ان کے ایمان کی قدر تھی جو آپ فرماتے تھے. اور ابو بکر کے اس ایمان کی قدر کیسے کی کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کے درمیان تلخی ہو گئی. حضرت عمر کا مزاج تیز بھی تھا. تلخی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو پتہ چلا, اور آپ کو پتہ چلا تو آپ کو سخت غصہ آیا, اور حضرت عمر فاروق سے آپ نے کہا کہ جس وقت تم سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس وقت اس نے میری تصدیق کی, یہ میرے ساتھ کھڑا ہوا, اور پھر اس نے اپنی ذات اور اپنے مال سے میری انتہائی ضرورت کے وقت کے اندر دلجوئی کی. کیا تم اس کو میری خاطر چھوڑ نہیں سکتے؟ میرا لحاظ کر کے تم لوگ اس سے لڑنے سے یا ان کے ساتھ کسی تلخ کلامی سے باز نہیں آ سکتے. یہ آپ کا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی یا اس بات کا کہنا کہ انہوں نے, اور دوسری بات ہے کہ آپ نے یہ اس کے ساتھ ایک اور فرمائی, کہا کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان پیش کیا, جس کو بھی میں نے ایمان کی دعوت دی, اس نے کچھ نہ کچھ میرے ساتھ گفتگو اس کے اوپر کی, کوئی نہ کوئی اشکال اس نے اس کے اوپر کیا, سوائے ابو بکر کی کہ جب میں نے اس کے سامنے میں نے اس کو ایمان کی دعوت دی تو اس نے بغیر کسی تردد کے میرے اوپر یہ ایمان لے کر آئے. اس بات کی قدر فرمایا کرتے تھے. تو تیسرا ایمان جو ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے. پاس رہنے کی وجہ یہ تھی کہ ابو طالب جو حضور کے چچا تھے اور حضرت علی کے والد تھے, ان کے کچھ مالی حالات خراب ہو گئے. 4 ان کے بیٹے تھے. سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا, نام تو بعض روایات میں اور بھی آتا ہے لیکن وہ اسی کنیت سے مشہور ہوئے. دوسرے نمبر پہ جو ان کے بیٹے تھے اس کا نام عقیل تھا. عقیل کا نام آپ نے سنا ہوگا, مسلم ابن عقیل ان کے بیٹے تھے جو حضرت حسین کا خط لے کر گئے تھے کوفہ. اور تیسرے نمبر پر جو تھے وہ جعفر تھے. جعفر کا نام بھی سنا ہوگا, جن کو جعفر طیار کہتے ہیں. طیار اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی لاش پرواز کر گئی, پر لگ گئے تھے. اور چوتھے نمبر پر علی مرتضیٰ تھے, اور ان چاروں بھائیوں کے درمیان 10-10 سال کا فرق تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ آپ کے بڑے بھائی اور میرے چچا ابو طالب کے معاشی حالات تنگ ہیں, تو اگر ہم ان کے پاس جا کر ان کی یہ مدد کر سکتے ہیں کہ ان کا ایک بیٹا آپ اپنی کفالت میں لے لیں اور دوسرا بیٹا میں اپنی کفالت میں لے لیتا ہوں, تو ان کا بوجھ کچھ کم ہو جائے گا. تو یہ دونوں چچا بھتیجے گئے ابو طالب کے پاس. تو ابو طالب نے کہا کہ ایک طالب کو چھوڑ دو اور عقیل کو چھوڑ دو میرے پاس, مطلب بڑے دونوں کو کہا کہ ان بڑے دونوں کو میرے پاس رہنے دو, جعفر اور علی کو تم میں سے جو لینا چاہے لے لے. تو حضرت عباس نے جعفر کو لے لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لے لیا اور اپنے ساتھ لے آئے. تو یہ دونوں حضرات جو تھے وہ اپنے چچا کی کفالت میں چلے گئے, اور یہ اپنے چچا زاد بھائی کی کفالت کے اندر آ گئے, علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا, اس پر یہ ہوا کہ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے, حضرت علی کی والدہ کا نام. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس واقعے کو بعد میں بیان کروں گا کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ جاؤ, ایک چیز کے بارے میں کہا, جاؤ یہ فواتن تینوں فاطماؤں کو دے آؤ. وہ 3 فاطمائیں کون تھیں؟ ان کا نام بھی فاطمہ بنت اسد. حضرت عمر فاروق کی بہن کا نام بھی فاطمہ تھا, فاطمہ بنت خطاب کے نام سے. تو وہ کہتی ہیں کہ جب حضرت علی پیدا ہوئے تو اس وقت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا تعلق تھا, اور ان کا نام علی حضور نہیں رکھا تھا. اور کہتی ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئے تو حضرت علی پیدا ہوئے تو حضور تشریف لائے, اپنا لعاب دہن ان کے زبان کے اوپر لگایا, اور اپنی زبان جس طرح بچے کو دی جاتی ہے, تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زبان حضرت علی کے منہ میں ڈالی اور حضرت علی حضور کی زبان کو چوستے چوستے سو گئے. یہ بالکل ان کی پیدائش کے بعد کی بات. حضرت علی کا ایمان اس طرح ہوا کہ ایک دن وہ تشریف لائے تو دیکھا, گھر پر آئے, وہاں تو رہتے ہی وہیں تھے, گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
نماز پڑھ رہی ہیں دونوں. تو انہوں نے کہا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ کا دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیا ہے کہ اس کے بندے اس دین پر آئیں، اور اس کی ہی تبلیغ کے لیے اللہ نے رسول بھیجے. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اس کی عبادت کرو، اور لات اور عزا کا جو مشہور 2 بت تھے ان کا انکار کرو. تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت عجیب بات ہے، اور میں اپنے والد سے مشورہ کیے بغیر اس کے بارے میں کچھ آپ کو جواب نہیں دے سکتا، اور میں فیصلہ نہیں کر پاؤں گا. تو آپ نے فرمایا کہ علی اگر تم اسلام نہیں لانا چاہتے تو کم سے کم اس راز کو فاش مت کرنا، یہ کسی کو نہ پتہ چلے کہ میں نے تم سے کیا بات کی. یہ وہ دور ہے جس میں ابھی اللہ کی طرف سے اس دعوت کو علی الاعلان پھیلانے کا حکم نہیں آیا. پہلے 3 سال جو رات گزر گئی، اور رات ہی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے دل کو پلٹ دیا، اور وہ صبح حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کے دست مبارک کے اوپر اسلام قبول فرمایا. پیر کا دن تھا جب حضرت علی نے دیکھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خدیجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے سوموار کا، اور منگل کو آپ اسلام لائیں. اس وقت آپ کی عمر 8 سال تھی. حضرت علی کی عمر 8 سال تھی اس وقت. بعض حضرات نے 10 سال بھی کہی ہے، لیکن بہرحال آپ بالغ نہیں ہوئے تھے، بچے تھے. اچھا، پھر اس طرح ہوا کہ ان کے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان والد سے پوچھے بغیر لائے ہیں، ورنہ اگر پوچھ کر لاتے تو یہ جو آگے حدیث میں جو واقعہ آ رہا ہے اور سیرتی کتابوں میں لکھا ہے، پھر یہ اس سے پتہ چلتا ہے، والد کو بعد میں پتہ چلا کہ ایک دن ان کے والد ابو طالب نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا. تو ان سے کہا کہ یہ کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا ابتی آمنت باللہ وبرسول اللہ وصدقتہ بما جاء بہ وصلیت معہ، کہ ابا جان میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں، جو وہ دین لے کر آئے ہیں اس کی میں نے تصدیق کی ہے، اور ان کے ساتھ مل کر میں نے اللہ کی نماز بھی پڑھی ہے، واتبعتہ، اور ان کی پیروی بھی کی ہے. تو اس پر ابو طالب نے کیا کہا، وہ بڑی عجیب بات ہے. کہا کہ قال لہ انہ لم یدعک الا الی خیر فالزمہ، کہا کہ اے بیٹے انہوں نے تمہیں خیر کی طرف بلایا ہے، مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا اس بات کو، خیر کی طرف بلایا ہے تو یہ تمہارے ہاتھ سے چھوٹے نہ یہ چیز. اب دیکھیں بیٹے کے لیے یہ پسند کیا، اپنی آنکھوں کے سامنے جعفر کو بھی ایمان لاتے ہوئے دیکھا، پھر عقیل کو بھی لاتے ہوئے دیکھا، لیکن خود نہیں لا سکے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. تو اس کے بعد خیر حضرت علی کا یہ ایمان ہوا. سیدنا ابوبکر صدیق وقت ختم ہو گیا. اگلے جمعے میں آپ کو کچھ ابتدائی پہلے 5-7 لوگوں کے ایمان کا قصہ سناؤں گا. میں نے کہا تھا کہ آپ کو وہ 5 نام بتاؤں گا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ترین دوست تھے، اور جو ان کی دعوت کے اوپر فوراً ایمان لے کر آئے بغیر کسی پس و پیش کے اور بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہوئے. وہ 5 لوگ کون سے ہیں؟ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اللہ کی شان کے پانچوں کے پانچوں عشرہ مبشرہ میں سے جن کو حضور نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.